وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه مسلم. سب سے پہلے تمام طرح کی تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام نازل ہو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سامعین کرام، آج میں جس موضوع کے تحت بیان کروں گا وہ ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق. ایک مسلمان کو مکمل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقوق اللہ کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ حقوق اللہ کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادات وغیرہ بڑی دلچسپی سے ادا کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بہت بے پرواہ ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اچھے اخلاق و کردار کے حامل نہیں ہے اور ایمانداری جیسی خوبی اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور کچھ حضرات تو ایسے ہیں جو حقوق اللہ کے معاملے میں بالکل ہی دلچسپی نہیں لیتے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں درست اور صحیح رہتے ہیں. یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے ہیں، اچھے اخلاق و کردار کے حامل ہیں اور ایمانداری جیسی خوبی اس کے اندر موجود ہے. الغرض حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے والے حضرات ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم پائے جاتے ہیں. سامعین کرام، اگر کوئی شخص حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا تو یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص حقوق اللہ کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا نہ کرے تو ایسے شخص کے بارے میں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم اور جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. لیجیے ایک واقعہ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ شخص ہے
جس کے پاس درہم و دینار مال و متاع نہ ہو وہ شخص مفلس ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے بلکہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس حال میں کہ اس نے دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا ہوگا, زکات ادا کرتا رہا ہوگا اور روزہ بھی رکھتا رہا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو پیٹا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کا مال کھایا ہوگا, یعنی وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا رہا ہوگا. تو وہ شخص تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مسلمین یعنی جس کے اوپر ظلم کیا جاتے تھے وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے, اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے کہ اللہ اس شخص نے ہمارے اوپر فلاں ظلم کیا تھا. چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم سے مسلمین کو جو شخص ظلم کرتا تھا اس کے نیکیوں کو جس کے اوپر وہ ظلم کرتا تھا ان کو تقسیم کر دیے جائیں گے, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے ذمہ اور بھی لوگ باقی رہیں گے. تو اللہ رب العالمین مسلمین کے گناہوں کو اٹھا کر جو شخص ظلم کرتا تھا اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے. اس طرح اس کے عمل کا رجسٹر نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور گناہ سے بھر جائیں گے, بلکہ دوسرے کے گناہوں کو بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اب اس شخص کے پاس جہنم میں جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو سنا آپ نے کہ نماز, روزہ, زکات, حج اور دوسرے عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ادائیگی بھی کتنی ضروری ہے. اب آئیے ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے آئیے جانتے ہیں. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں اور آپ حضرات نے حقوق الوالدین پر خطبہ ضرور سنا ہوگا, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر بیان نہ کر کے میں حقوق العباد میں سے صرف ان لوگوں کے حقوق کو بتا دوں جن کی طرف سے آج لوگ زیادہ غافل ہے, جن سے آگاہ کرنا آج کی خاص اور اہم ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رشتہ داروں کا حق ادا کرنے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے, ان کی خبر گیری کرنے اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کا حق متعدد مقامات پر اور بار بار دیا ہے. جیسا کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ آیت اور اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہو. اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو حضرات صاحب حیثیت ہے, روپے پیسے والے ہیں, مال و دولت والے ہیں اور اس کے رشتہ دار غریب ہیں, تو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں اور مدد کر کے یہ سمجھے کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے, اس پر احسان نہیں کیا ہے. اور اگر کوئی شخص مالدار ہے اور ان کے رشتہ دار بھی غریب ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتا ہے تو وہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک مجرم ہے. آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر کے ان پر احسان جتلاتے رہتے ہیں اور تکلیف دہ باتیں کرتا ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اس قول کو اچھی طرح سنیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو. اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا یہ اہل ایمان کا شعبہ نہیں ہے, بلکہ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو منافق ہیں اور منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. جیسا کہ اللہ العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آج ایک رشتہ دار غریب اور ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے کسی رشتہ دار, اپنے کسی مالدار رشتہ دار سے مدد لینے سے کتراتا ہے, اس بات سے ڈرتا ہے کہ ابھی اگر ہم اس سے مدد نہ کریں تو وہ مدد کرنے کا تو کر دیں گے لیکن بعد میں ہمارے اوپر احسان جتائیں گے اور ہماری عزت و وقار کو مجروح کریں گے. اس ڈر سے کتنے ہی غریب رشتہ دار ہماری مدد سے محروم رہتے ہیں. اور یہ بھی جان لے کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی کہا گیا ہے. ایک حدیث سنیے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا ڈبل اجر بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وهي علی ذی الرحم صدقۃ وصلۃ, کہ کسی مسکین پر صدقہ کرنا
ایک نیکی ہے وہی صدقہ کرنا، کسی مسکین پر صدقہ کرنا ایک نیکی ہے، وہی صدقہ کرنا کسی رشتہ دار پر ایک ڈبل نیکی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک لوٹی آزاد کر دی، اور جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اعطیتها احوالک کان اعظم الاجر، کہ اگر تم یہ لوٹی اپنے مامور کو دے دیتی تو یہ تیرے لیے زیادہ جو ثواب کا باعث ہوتا۔ معزز حضرات، نماز، روزہ، زکات، حج اور دوسری عبادت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی اس طرح امداد کی جائے کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ان کی عزت و وقار بھی مجروح نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی اپنے خاندان میں سے بیمار ہو اور اس کے پاس علاج کرانے کے لیے روپے پیسے نہیں ہے تو اس کے علاج کے لیے روپے پیسے دے کر ان کی مدد کرے، اور اگر کسی گھر میں بچیاں بڑی ہیں تو ان کی شادی کروانے میں مدد کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی رشتہ دار سے ایک یا دو بات ہو گئی تو ان سے رشتہ ناتا ختم، ان سے بات چیت کرنا بند کر لے، یا غریب ہے تو ان کی مدد کرنا بند کر دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر کوئی شخص رشتہ داری دے رہے تو رشتہ داری کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایک سچا صلہ رحمی کرنے والا وہی ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گالی دے تو اسے گالی نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے ہدایت کی دعا دینا چاہیے۔ لیجیے اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنیے جس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقوں نے تہمت لگائی تو ان کے ساتھ ساتھ چند مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ ان میں سے ایک مسلمان حضرت مصطح بن عثامہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور یہ صحابی مکہ کے نہایت سے غریب صحابی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالازاد بھائی بھی تھے، اور یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالازاد بھائی ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی گھر کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کے گھر کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بدنام کرنے کی سازش میں مصطح بن عثامہ بھی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت سخت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج سے مصطح بن عثامہ کی کسی طریقے کی مدد نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئی، اور اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے 22 کی آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ